بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیوں، آئے ہم اردو سیکھیں۔ سب سے پہلے ہم اردو گرامر سے اپنے سیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ اردو سیکھنے کے لیے، کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے سب سے پہلے اس زبان کے ابتدائی چیزیں سیکھنا ضروری ہوتی ہے۔ تو اردو قواعد کے سب سے ابتدائی چیزیں جو الفابیٹ کی شکل میں ہوتی ہے اس کو حروف تہجی کہتے ہیں، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ حروف تہجی الف، ب، ت، ث، ج، چ سے لے کر کے یہ تک، یہ جو ہے یہ حروف تہجی کہلاتا ہے۔ اس کو حروف تہجی کہیں گے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اوپر لکھا ہوا تھا اردو قواعد۔ قواعد عربی زبان کا لفظ ہے اور قاعدے کی جمع ہے۔ اس کے معنی دستور یعنی قانون کے ہیں۔ زبان کے سلسلے میں لفظوں کے علم کو ہم قواعد کہتے ہیں، اور ہر زبان کی بنیاد قاعدہ پر ہی ہوتا ہے۔ اس لیے طالب علم کے لیے ضروری قواعد کو سمجھنا ضروری ہے۔ طالب علم میں قواعد کو سمجھنا ضروری ہے۔ جس طرح ابھی لفظ اور کلام کے اقسام۔ لفظ اور کلام کے اقسام۔ لفظ حروف کے مجموعے کا نام ہے۔ جب ہم حروف تہجی کو جوڑتے ہیں تو لفظ بنتا ہے۔ مثال کے طور پر الف جوڑ ح جوڑ میم جوڑ دال برابر احمد۔ یہ دیکھیے الف ح میم دال یہ حروف تہجی ہے، اس کو جوڑ لیے تو احمد ایک لفظ بن گیا، ایک لفظ بن گیا۔ خ الف لام دال، خ پلس الف پلس لام پلس برابر خالد۔ یہ حروف تہجی ہے، یعنی حرف ہے، کئی حرف مل کر کے ایک لفظ بنتا ہے۔ اب آگے ہے کہ لفظ جو بنا، لفظ کی قسمیں کتنی ہیں۔ جو بھی لفظ ہوگا حروف تہجی سے جو بنے گا وہ لفظ دو طرح کا ہوگا، یا تو لفظ موضوع ہوگا یا مہمل ہوگا۔ لفظ موضوع کس کو کہیں گے؟ جیسا کہ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں، لفظ موضوع معنی دار لفظ کو کہتے ہیں، جیسے عمر بکر وغیرہ۔ یہ سب کیا ہے؟ معنی دار۔ عمر سے کسی ویکتی کسی شخص کا نام پتہ چل رہا ہے، بکر سے بھی کسی شخص کا نام پتہ چل رہا ہے، تو یہ معنی دار لفظ ہے۔ اور لفظ مہمل بے معنی لفظ کو کہتے ہیں، جیسے دیز کا الٹا زید کا الٹا دیز، یا اسی طرح پانی وانی۔ وانی کیا ہے؟ تو یہ وانی مہمل لفظ ہے۔ کھانا وانا، یہ وانا کیا ہے؟ یہ وانا مہمل لفظ ہے، جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے۔ اب لفظ موضوع کی بھی دو قسمیں ہو گئی۔ آپ غور سے یہ بات سمجھیے کہ حروف مل کر کے لفظ بنتے ہیں، حروف مل کر کے لفظ بنتے ہیں، اور لفظ کی دو قسمیں ہیں، موضوع اور مہمل۔ اسی طرح لفظ موضوع کی بھی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک کلمہ، نمبر دو کلام۔ اب کلمہ کسے کہیں گے؟ کلمہ ایک بامعنی لفظ کو کہتے ہیں، جیسے مسجد گھر وغیرہ، یہ کلمہ ہے۔ اب دوسرا نمبر پہ کلام۔ کلام دو یا دو سے زائد بامعنی لفظ کو کہتے ہیں۔ کلام دو یا دو سے زائد بامعنی، جو معنی رکھنے والا ہو اس کو کہتے ہیں، جیسے زید گھر گیا ہے۔ زید ایک لفظ ہے، گھر الگ لفظ ہے، گیا ہے الگ لفظ ہے، تو کئی لفظ ملا کر کے
کلام بنتا ہے، اور کلام کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ ایک بات یہاں غور سے سن لیجیے، کلام کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ اب آگے چلتے ہیں، کلام کی قسمیں۔ کلام کی قسمیں، کلمہ 3 طرح کے ہوتے ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ کلمہ کی قسمیں، کلمہ 3 طرح کے ہوتے ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اسم جس کے معنی میں زمانہ نہ پایا جاوے، اس کے معنی سمجھ میں آ سکے: زید، عمر، بکر۔ اسم کسی کے نام کو، کسی ویکتی، کسی جگہ، کسی متعین شخص کے نام کو اسم کہتے ہیں، اور نام میں کوئی زمانہ نہیں پایا جاتا۔ عمر میں کوئی زمانہ نہیں، بکر میں کوئی زمانہ نہیں پایا جا رہا۔ اور نمبر 2، فعل وہ کلمہ ہے جس کے معنی میں زمانہ پایا جاوے اور اس کے معنی سمجھ میں آ جاوے۔ زمانہ ہی پایا جاتا ہو اور پھر اس کے معنی سمجھ میں آئے، جیسے آیا۔ تو آیا زمانے ماضی میں آیا، زمانے ماضی میں آ گیا۔ کھایا، زمانے ماضی میں کھایا۔ سویا، آئے گا تو مستقبل میں۔ کھا رہا ہے، یہ حال میں۔ تو یہ فعل اس کو کہیں گے جس میں کوئی زمانہ پایا جائے۔ اور سب سے آخر میں ہے نمبر 3، حرف۔ حرف وہ کلمہ ہے کہ بغیر اور کلمے کے ملائے اس کے معنی سمجھ میں نہ آ سکے، جیسے می سے کو، میں چلاتے رہیے سمجھ میں، سے کہیے سمجھ میں آئے گا، کو کہتے رہیے سمجھ میں آئے گا۔ جب تک میں مدرسہ گیا، میں گھر سے گیا، مجھ کو کھانا کھانا ہے۔ تو اب یہ جو بیچ جو جملے میں آیا مین سے کو، تو اب اس حرف کے معنی سمجھ میں آ رہے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ سب کو۔ اگر باتیں سمجھ میں